میں نے آپ کے سامنے سلسلہ ایام فاطمیہ کی مجالس کی ابتدائی گفتگو میں یہ بات کہی، اور سورہ مبارکہ برات سے یہ قرآن کی وہ صورت ہے جو ترتیب نزولی کے لحاظ سے 113ویں صورت ہے، ترتیب تلاوت کے حساب سے 9ویں صورت ہے۔ اس کی کل آیات کی تعداد 129 ہے۔ اس کے اندر 16 رکوع ہیں، 2852 لفظ ہیں اور 1990 حروف ہیں۔ اس کا نام سورہ برات ہے، مشہور اسے سورہ توبہ کہا گیا۔ اصل نام سورہ برات ہے، مشہور انہوں نے کیا ہے جنہیں قرآن میں لفظ برات اچھا لگا، تبرئے والی صورت ہے تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اس کا نام توبہ ہی مشہور کریں۔ یہ سورہ مبارکہ کا نام سورہ برات ہے۔ ہم ایام فاطمیہ میں صرف اور صرف داد و تحسین کے لیے مجلس نہیں، بلکہ ہم جناب سیدہ کی اس تحریک کے پہلوؤں پہ نظر مارے۔ اتنی بڑی ہستی کا اتنا بڑا احتجاج، کیا وہ صرف ہمارے رونے اور گریے کے لیے تھا؟ اس تحریک کے اندر کون کون سے پہلو پوشیدہ ہے؟ سیدہ اس تحریک کے ساتھ کتنی بڑی جنگ جیت کے آئی ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں انسان کو ہمیشہ کی ہمیشہ ہدایت کے لیے کاربند رہنے کے لیے اللہ نے اپنے دین پہ چلانے کے لیے قرآن اتارا، اور خدا نے کہا کہ اس قرآن کے بعد تمہارے پاس ایک ہی چیز ہے دین پر کاربند رہنے کے لیے، جسے سیرت محمد کہتے ہیں۔ میں خدا تمہیں قرآن میں صرف حکم دوں گا، تشریح نہیں کروں گا۔ اگر میں قرآن میں صرف تشریح کر دیتا حکم کے ساتھ تو اس کی بات ٹھیک ہو جاتی جس نے کہا تھا کہ کتاب کافی ہے۔ خدا نے صرف احکامات کیے ہیں، تشریحات نہیں کی۔ تشریحات کے لیے خدا نے انسان اور مسلمان کو محتاج کیا ہے رسول۔ اب تم رسول کے پاس جاؤ، رسول سے پوچھو کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ رسول یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ یہ بھی بتائیں گے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ خدا نے یہ چاہا کہ اگر امت یہ چاہتی ہے کہ وہ دین پر چلے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کی سنت پر عمل کرے۔ آج جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دین پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے سنت مصطفیٰ کی اتباع کرنا۔ دائیں ہاتھ بھی اللہ نے بنایا ہے، بائیں ہاتھ بھی اللہ نے بنایا ہے، لیکن کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بائیں سے نہیں کھانا۔ یہ بھی اللہ کا بنایا ہے، یہ بھی اللہ کا بنایا ہے، اس میں بھی انگلیاں 5 ہیں اور اس میں بھی 5 ہیں۔ کچھ فرق نہیں ہے ان ہاتھوں میں، لیکن اس سے ہاتھ بڑھاؤ گے تو شریعت روک دے گی۔ دونوں اللہ نے بنائے ہیں، لیکن حکم نبی نے اس کا دیا ہے۔ اللہ نے تمہارے جسم میں 2 ہاتھ ایک جیسے بنا کے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں اللہ اپنے بنائے ہوئے میں بھی اسے مانتا ہوں جس کا محمد حکم دیتا۔ اب سنت مصطفیٰ کی اتباع کرنی ہے، سنت رسول کی پیروی کرنی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کس وقت افطار کرتے تھے، زکوٰۃ کتنی دیتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، کھاتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، سوتے کس پہلو میں تھے، چلتے کیسے تھے۔ یہ تمام کی تمام شریعت کی باتیں ہمیں رسول سے لینی ہے۔ رسول کی تمام باتیں ہم تک پہنچنے کے لیے ہمیں سیرت نبی کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ باتیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب میں آپ کہوں تو آپ سے مراد آپ نے۔ سیرت النبی کا معائنہ کرنے کے لیے، سیرت النبی کا مطالعہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے جسے وہ سیاستہ کہتے ہیں۔ میں بہت سے تلخ حقائق آپ کے سامنے پڑھوں گا، ایک بہت سے کڑوے سچ آپ کے سامنے بیان ہوں۔ نبی اپنے بعد امت کو حوالے کر کے گئے تھے قرآن اور اہل بیت کے۔ امت نے کہا کہ ہم تک سنت پیغمبر پہنچ گئی ہے، سیرت رسول ہم تک پہنچ گئی ہے، احادیث پیغمبر ہم تک پہنچ گئی ہیں، دین ہمارے پاس مکمل ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں۔ سیاستہ کے اندر مسلمانوں نے جو اپنی حدیث کی ذخائر جو 6 بڑی کتابیں بنائی ہیں، ان میں سے کل احادیث کی تعداد 34,170 ہے۔ 34,170 احادیث مسلمانوں نے اخذ کی ہیں نبی کی زندگی سے، کہ ان 34,170 حدیثوں کے اندر پورا دین بند ہے، ہم انہی حدیث سے پورا دین لیں گے۔ لیکن ظلم اور ستم یہ ہوا، ان 34,170 حدیث میں سے 7,500 حدیث جو بخاری نے اکٹھی کی، اس میں صرف 36 حدیثیں علی سے لی گئی۔ جو 7.5 احادیث مسلم نے اکٹھی کی، اس نے 38 احادیث صرف علی سے۔ اس کے بعد اگلا میں لفظ کہوں گا تو شاید آپ حیرانگی میں گم ہو جائیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ 7,500 حدیث بخاری نے لی ہیں، اور صرف ایک حدیث جناب زہرا سے لی ہے، صرف ایک حدیث جناب سیدہ سے لی گئی ہے، صرف ایک حدیث۔ اب ان تمام حدیث سے مسلمانوں نے دین لیا، جس میں کل تعداد ملا کے اگر کی جائے تو 34,170 حدیث میں سے
56 अहदीसें ऐसी मिलेंगी जो डायरेक्ट अली से ली गई। कुल तमाम अहले बैत की हदीस को मिलाया जाए और जितने ज़खायर हैं हदीस के उनको इकट्ठा किया जाए, जितने भी हदीस हैं, सिर्फ 6 नहीं, 6 के अलावा भी जितने मसनद हैं उनको भी हदीस के ज़खायर को इकट्ठा किया जाए, तो इन हजारों हदीस में से 1700 हदीस अहले बैत से ली गई। और इसका मतलब है कि ये जितना दीन मुसलमानों के पास है ये माइनस अहले बैत है। मैं ये कैलकुलेशन आपके सामने इसलिए पढ़ रहा हूं कि अगर कोई इस तकरीर को सुने तो वो जाए। अब तो आपको लाइब्रेरियां छानने की जरूरत भी नहीं, आपके पास अब तो जमाना और तरक्की कर गया। अब तो आप गूगल से निकल के AI में आ गए, जाएं जाके रिसर्च करें, तहकीक का दरवाजा खोलें कि वो रसूल का खानदान, वो रसूल की अहले बैत 7,500 हदीस और सियासत्ता के अंदर 5,374 हदीस है सिर्फ एक सहाबी से ली गई है जिसका नाम अबू हुरैरा, जो 2.5 साल रसूल के साथ रहा, सिर्फ 2.5 साल। और मैं कल वाली मजालिस में बताऊंगा कि ये जिससे सबसे ज्यादा हदीसें ली है इसने किससे ली थी। हमें इस्लाम के अंदर से छुपे हुए वो यहूदी निकालने। मैं ये तमाम की तमाम तकारीर सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं जब आखिरी तकारीर में पहुंचूं और मैं आपके सामने ये बयान करूं कि जनाब ज़हरा के सामने हदीस पढ़ के ज़हरा को झुटलाया गया था, तो आपको पता चले ये हदीसें आई कहां से थी। हमें उस छत को गिराना है जिसके नीचे ये पूरे का पूरा मजहब बंद किया गया। 2.5 साल नबी के साथ रहे, 5,374 हदीस कह दी, और वो अली जिसने आंख खोली और नबी की गोद थी, और नबी ने आंख बंद की तो अली की गोद। अब ये अहादीस का जितना ज़खायर है, क्योंकि इन अहादीस के अंदर जो आपने पूरे का पूरा दीन लिया है। आज मुसलमानों में 4 आइमा फिक्र के जितने भी इमाम हैं, वो जितने भी शरीयत के कवानीन आपके सामने बयान करते हैं वो इन्हीं हदीस के माखज़ से बयान करते हैं। उनका मंबा यही हदीस है, मसदर यही है, यही से हदीस ले लेके मुसलमान बच्चों को सुनाते हैं ये है ये है। आए उन हदीस के बारे में देखते हैं कि वो हदीस है कैसी जो ली गई है। कल मैंने आपके सामने बयान किया था कि जनाब रिसालत माब ने जब मबूस हुए तो वो जबरील का आना और सीने का चाक करना, इस रिवायत को बुखारी ने भी लिखा है, मुस्लिम ने भी लिखा है, तिरमिज़ी ने भी लिखा है, अहमद हंबल ने भी लिखा है, इब्ने हशाम ने भी लिखा है, इब्ने इसहाक ने भी लिखा है। ये रिवायत इनके नजदीक इतनी सही है कि इसको तवातर के साथ नकल किया गया है और तमाम अहदीस के माखज़ में इस रिवायत को लिया गया है। इस रिवायत का मैं आगाज करने लगा हूं, ये रिवायत शुरू कहां से होती है, ये रिवायत किसने बयान की। वो कहते हैं ये रिवायत, इसके तुर्क अलहदा है, मुख्तलिफ लोगों से है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है जहां से ये रिवायत निकलती है वो ये कहते हैं कि उर्वा बिन जुबैर वो कहता है कि मैंने हजरत आयशा से सुना। वो ये कहते हैं, सुनिएगा, किसी की तनकीद करना मकसद नहीं है, हक पहुंचाना मकसद। क्या बात है। उर्वा इब्ने जुबैर कहता है कि मैंने हजरत आयशा से सुना कि वो कहती है। अब ये हदीस बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के साथ आपको मिलेगी कि रिसालत माब को गारे हिरा में जाने से पहले सच्चे ख्वाब आया करते थे। रसूल गारे हिरा में गए, तन्हाई में बैठे हुए थे, या जबराइल अमीन आए, उन्होंने आके रसूल को परों में लिया और जकड़ा, और जकड़ने के बाद कहा इकरा पढ़, और रसूल खामोश देखते रहे और उन्होंने फिर दोबारा परों में लिया, झंझोड़ा और झंझोड़ा इकरा पढ़, रसूल फिर खामोश रहे, उसे तीसरी दफा सख्ती के साथ झंझोड़ा इकरा पढ़, और रसूल ने आगे से कहा अना बिकारी, मैं अनपढ़ हूं। अब ये रिवायत सुनिएगा, रिवायत पहले सुन लें, बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। अगर आप कहेंगे तो अभी मैं फोन में से आपके सामने रिवायत का मुकम्मल मतन पढ़ दूंगा। रसूल ने कहा मैं अनपढ़ हूं। फिर थोड़ी देर के बाद जबरील ने कहा मैं पढ़ूं तो मेरे पीछे पीछे पढ़, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। रसूल ने पढ़ा, पढ़ने के बाद रसूल वापस पलटे और घर आए और जनाब खदीजा के पास आके कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, जल्दी कर मुझे कोई चादर उड़ा दे। और जनाब खदीजा दौड़ के गई वर्का बिन नौफल के पास, और इसी हदीस में इसी रिवायत के आगे लिखा हुआ है कि वर्का के पास इसलिए गई कि वो अरबी अच्छी लिख लेता था। अब ये मुकम्मल रवायत है। मैंने कहा था कि अगर कोई तहकीक करने वाला हो, फारसी जुबान का एक मुहावरा मशहूर है कि द्रोगो हाफजा नबाशत, झूठे का हाफिजा नहीं होता। झूठ की सबसे बड़ी खामी यह है कि उसे याद रखना पड़ता है, सच सिर्फ बोलना पड़ता है, झूठ याद रखना पड़ता है। और जब रवायतें दरबारों में बैठ के लिखी जा रही थी तो जहन में नहीं आया कि शायद 2025 में ऐसे दिमाग भी पैदा हो जाएं जो कैलकुलेशन निकाल लें और रवायत को झूठा साबित कर दें।
یہ روایت کس نے لی ہے؟ میں نے کہا اس کو زہری سے بھی لیا گیا ہے، اس کو مختلف لوگوں نے لیا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے جہاں پہ آ کے جوائنٹ ہو جاتے ہیں وہ ہے عروہ اور حضرت عائشہ۔ عروہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں علم الرجال میں جا کے یہ عروہ کون ہے۔ یہ عروہ ہے زبیر کا بیٹا۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان ایک دور زبیریوں کا بھی دور آیا، وہ جنہوں نے مکہ پہ قبضہ کیا تھا، حجاز میں قبضہ کیا اور خانہ کعبہ پہ غلاف کو آگ لگی تھی۔ یہ زبیر بن عوام، یہ اسی کا بیٹا ہے عروہ۔ یہ حضرت عائشہ کا سگا بھانجا ہے، حضرت عائشہ اس کی خالہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا۔ یہ بھی ترک ماں، ہمیں قابل قبول ہے، ٹھیک ہے، بھانجا خالہ سے سن لیتا ہے، گھر میں بیٹھے بات ہوئی ہوگی تو سن لی، روایت نقل کر دی، لیکن بات آگے جا کر رک گئی ہے۔ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں بیان ریکارڈ کروا، کیونکہ حضرت عائشہ نے یہ پورا واقعہ جو بتایا ہے یہ بعثت پیغمبر کا ہے، اور خود انہوں نے اپنی کتابوں میں آگے جا کے لکھ دیا تھا کہ حضرت عائشہ کی جب شادی ہوئی تو عمر مبارک 9 سال تھی۔ جھوٹے کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں ان سے ایک روایت پیچھے لکھ چکا ہوں، آگے آ کے لکھ دیا جب شادی ہوئی تو عمر مبارک 9 سال تھی۔ اگر عمر مبارک 9 سال تھی تو جب رسول کی بعثت ہوئی ہے تو ان کی عمر -6 سال ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز واپس لینی پڑے گی۔ یہ ہم عمدہ طریقے سے پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ روایت لی ہے تو یہ کس طریقے سے آپ نے ان سے لے لی؟ وہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ غار ہرا سے جب واپس پلٹے جبکہ وہ دنیا میں ابھی آنے میں 6 سال باقی ہے۔ اب اس کے آگے میں روزانہ کل میں زیادہ حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ سیرت کی کتابوں میں کون کون سی حدیثیں ہیں اور ان میں کیا کیا خامیاں ہیں، اور پھر جھوٹی حدیثیں کیسے بنی تھیں اور کہاں کہاں سے یہ فیکٹریاں لگی تھیں، کیسے نکلی تھیں۔ پھر اگلی مجلس میں آ کے آپ کو پتا چلے گا کہ زہرا دربار میں صرف مطالبہ فدق کے لیے نہیں ہے، سیدہ کی تحریک بہت بڑی تھی، اس سے پہلے کیا کچھ ہو چکا تھا، کیا کچھ ہو رہا تھا اور کیا کچھ ہونے والا تھا، جس کے لیے جناب زہرا دربار میں۔ اب یہ ایک حدیث ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس روایت کا اگر پوسٹ مارٹم کیا جائے تو اس روایت کے اندر یہ نکلا ہے۔ ایسی بے شمار روایات ایسی ہیں جن کو جلدی جلدی لکھا گیا لیکن یہ پتہ ہی نہ چلا کہ ہم کن کے نام منسوب کر کے یہ لکھ رہے ہیں۔